السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے۔ یہ جس پریشانی کے اندر آپ اس وقت مبتلا ہیں نا، یہ آپ کو مارنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ پریشانی آپ کو پاگل کرنے یا گرانے کے لیے نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پریشانی آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے آئی ہو۔ یہ پریشانی آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے آئی ہو جن لوگوں نے آپ کو رسوا کیا۔ ہو سکتا ہے پریشانی آپ کو آپ کے رب کے قریب کرنے آئی ہو، اور جو پریشانی آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے، اس پریشانی سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی پریشانیاں نا، ان سب پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دنیا میں ایک ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، ایک پتا بھی درخت سے اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ تو آپ کی پریشانیاں جو ہیں، کیا اللہ پاک کو نہیں پتہ؟ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کے بارے میں بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اپنی پریشانیاں کسی انسان کے آگے رونے سے زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے اور بیسٹ ہے کہ آپ اللہ کے آگے گریں، جو آپ کو کبھی جج نہیں کرے گا، جو آپ کو کبھی ایٹیچیوڈ نہیں دکھائے گا، جو آپ کی بات کو سنے گا، جو آپ سے پیار کرے گا، جو آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جس پریشانی میں آپ ہو، جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ لوگوں سے بھی تو مانگ کے دیکھ لیا نا، لوگوں سے کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر بھی انسان کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ ایون کہ شیطان کا وار بھی انسان کے اوپر اللہ کی اجازت کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ سارا نظام اگر چل رہا ہے نا، تو اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندے کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی محبت کے اندر ایک کتاب نازل کر دی ہے، قرآن نازل کر دیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فل اینڈ فائنل بات کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، یہ میرے آپ کے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے جانوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جتنی بڑی مرضی غلطی کر دی ہے، اللہ کی طرف سنسیریٹی سے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ویٹ کرتا ہے اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ویٹ کرتا ہے، دیر ہماری طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کل بھی وہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا در آج بھی کھلا ہے، کل بھی کھلا تھا اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے پرابلمس بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کو کوئی پیار نہیں کرتا۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی مجھے یاد آئی۔ ایک دفعہ ایک عورت تھی مدینہ کے اندر، اس کا بچہ کھو گیا۔ اس نے بہت دن اس بچے کی تلاش کی، وہ بچہ اس کو نہیں ملتا تھا۔ تو اس زمانے میں کسی کا کھو جانا ایسے ہی تھا جیسے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کے اندر واک کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت ایک کنارے پر کھڑی ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر اس کا بچہ کھڑا ہے، اور اس عورت نے اس کو دیکھ لیا، اور وہ عورت بھاگ کر اس کے پاس گئی اور جا کر اپنے بچے کو پکڑا، اس کو گلے لگایا، اس کو پیار کیا، اس کو بوسہ دیا۔ تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، تو سب صحابہ کی جو داڑھیاں تھیں وہ آنسو کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگ کبھی یہ تصور کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے اسی بچے کو آگ کے اندر پھینک دے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں اس کو اپنا بچہ ملا اور اتنی خوش ہے تو اپنے بچے کو کیسے جلنے دے سکتی ہے؟ تو ایک ذرہ بھی اس کو چبھنے نہیں دے سکتی، ایک کانٹا بھی نہیں چبھنے دے سکتی، اتنا پیار کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم سوچو گے اللہ کی ذات اس ماں سے کتنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو کیا وہ چاہے گا کہ اس کے بندے دوزخ کے اندر جائیں، آگ کے اندر جلیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کامیاب اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنا چاہتی ہے انسان کو، کہ میرا بندہ جو ہے میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے۔ آسان سا دین ہے، بندہ جو ہے میرے دین پر عمل کرے اور میرے احکامات کو مانے اور جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی چیز نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور بالکل وہی چیزیں ہیں۔ آپ کسی کا قتل نہ کرتے ہو، یہ انسانیت بھی کہتی ہے غلط ہے، میرا رب بھی کہتا ہے غلط ہے۔ وہی سارے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر ایک حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ حکم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بدکاریوں سے بچتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے؟ کوئی بات نہیں، آپ زندگی کے اندر اگر کسی ایک بیڈ فیز کے اندر چلے گئے ہیں، مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ ایک سیکنڈ کے لیے ڈاؤن، کبھی آپ کا فیتھ بہت اوپر ہوتا ہے، کبھی آپ کا فیتھ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، کبھی مایوس مت ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ ایوری پرابلم ول اینڈ سون انشاءاللہ۔ اور دنیا کے اندر کوئی چیز مستقل نہیں ہے، نہ صحت مستقل ہے، نہ پریشانیاں، نہ خوشیاں،
اور نہ ہی یہ زندگی مستقل ہے. یہ جب یہ زندگی ختم ہونی ہے نا، تو اس کے اندر ہونے والی ہر ایک چیز ختم ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس مراد کو پورا کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو، جائز مرادوں کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مان والی زندگی دے اور آپ سب کو خوش رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.